بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرضی میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تیز سے ایسی تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ امس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کے حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کا بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلا کر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔